دو باتیں میں نے کل سے نوٹ کر رہا ہوں کہ مجھے بڑا ایک فرق نظر آ رہا ہے۔ میں نے کل فرانس میں جو ری ایکشن دیکھا ہے لوگوں کا، اور وہ بہت ہی قابل قدر ری ایکشن ہے۔ بہت بڑی ٹریجڈی، بڑا سانحہ، لیکن کل رات کو ٹھٹھرتی سردی میں بہت زیادہ زیرو ٹیمپریچرز میں پورا لگتا ہے کہ پورے کا پورا فرانس جو ہے وہ اپنی سڑکوں پہ امنڈ کر باہر آ گیا۔ میں آپ کو چند امیجز دکھانے کی کوشش کرتا ہوں آپ کی اسکرین کے اوپر، اور پوری قوم کا ایک متفقہ ری ایکشن تھا، جس کے بھی کوئی حکومت کا ڈائریکٹو نہیں آیا تھا، حکومت کی کوئی پالیسی نہیں آئی تھی، اور فرینچ گورنمنٹ نے اس کے اوپر ڈیلیبریٹ کرنے کی کوشش نہیں کی کہ دوسرے تیسرے دن بیٹھ کے اے پی سی بلائی جائے گی، اور اے پی سی جو ہے اس کے اوپر ایک اور کمیٹی بنائے گی اور وہ اس کے اوپر جو ہے اپنی سفارشات پیش کرے گی، پھر دوبارہ اے پی سی ملے گی، پھر دوبارہ اے پی سی ملے گی، پھر ایک نئے کورٹس کا قیام عمل میں آئے گا، کیونکہ ہمارے ایگزسٹنگ کورٹس جو ہے وہ شاید سزائیں نہیں دے سکیں گے، اور اس کے بعد سیاسی لیڈران جو ہیں ان میں تضاد پڑ جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان الگ سے جو ہے وہ جا کے پریس کانفرنسز کرتے رہیں گے، اور کوئی اور کہیں پہ الگ ایک جھنڈا لگاتا رہے گا کہ نہیں جی اسے مدرسہ کیوں ہے تو اسکول کیوں نہیں ہے، تو فلاں کیوں ہے تو فلاں کیوں نہیں ہے۔ The whole nation is united. I think French nation has to be appreciated on that. اس سے پہلے امریکنز جو تھے they got united in 9/11. بش جو تھے، جارج بش، وہ نہایت غیر مقبول رہے اپنے دور کے آخری ادوار میں، اپنے آخری دور میں، لیکن اس کے باوجود پوری قوم جو ہے وہ 9/11 میں اپنی گورنمنٹ کے پیچھے کھڑی ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ نو ٹو ٹیررزم، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور ان کی گورنمنٹ نے بھی کوئی کمیٹیاں بنانے کی کوشش نہیں کی۔ They did not try to hide behind anyone else over there. They took the bull by its horns. It's as simple as that. پاکستان میں آج یہ ہو رہا ہے کہ جامعہ حفصہ کی طالبات نے، آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے داعش والوں کو دعوت دی ہے، اور یہاں پہ لوگ اب ان کو خلیفہ اور امیر ماننا شروع ہو گئے ہیں۔ جو پاکستان میں نون دہشت گرد ہے اس کو دعوت عام دینا اور اس کو یہاں پہ اپنا خلیفہ بھی کہنا اور اس کو امام بھی کہنا، یہ آئین پاکستان کی توہین ہے، تعزیرات پاکستان کی توہین ہے، لیکن اس کے خلاف کوئی نہیں بات کرے گا، اس کے خلاف کوئی نہیں بولے گا۔ ہمارے یہاں ایسے بھی لوگ ہیں، ہماری صفوں میں ہیں، جو دہشت گردوں کو کھلے عام ہاتھوں ہاتھ کیا لینا، وہ ان کو کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، وہ ان کو سپورٹرز ان کے بن جاتے ہیں، وہ ان کے لیے ریزنز دینا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان کی بھی بات کو اتنا ہی ویٹ دیا جاتا ہے جتنا کسی اور سینسیبل بات کو ویٹ دیا جاتا ہے۔ یہ جو تضاد ہے ہماری قوم کے اندر، یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ ہم نیشنل انٹرسٹ کے ایشوز پہ ہم ایک ساتھ کیوں نہیں ہو سکتے۔ لیکن کل کے واقعے کے بعد، اس کے بعد جو ذیلی واقعات ہو رہے ہیں، کچھ مساجد کے اوپر فائرنگ ہونا، یا کوئی کباب ہاؤس کے اوپر فائرنگ ہونا فرانس کے اندر، یا وہاں پہ لوگوں کا رد عمل جو ہے مسلمانوں کے اوپر ظاہر ہونا، وہ ایک فطری عمل ہے۔ اب خوف اس بات کا ہے کہ پوری دنیا میں جہاں پہ اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو مشکلات جو ہیں ان کا شکار ہوں گے، وہ جہاں پہ وہ گھر کرائے پہ لیں گے لوگوں کے تحفظات ہوں گے، جہاں پہ وہ کاروبار کر رہے ہوں گے لوگ ان کے ساتھ ہچکچائیں گے، جہاں پہ وہ لوگوں کی کمیونٹی کا حصہ بنے ہوں گے ان کے اوپر ایک سوالیہ نشان اٹھ جائے گا، اور ان کو بار بار ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ اس سسٹم کے ساتھ سنسیئر ہیں کہ نہیں ہیں۔ جہاں پہ مسلمان بچیاں جو ہے وہ حجاب لیں گی ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے گا، جہاں پہ مسلمان بچے داڑھی کے ساتھ جائیں گے ان کے اوپر انگلی اٹھائی جائے گی، اور یہ وہ مشکلیں ہیں جو ان کی وجہ سے نہیں ہیں، لیکن ان لوگوں کی وجہ سے، چند افراد کی وجہ سے ہیں جنہوں نے پورے دنیا میں اپنے سر پہ لے لیا ہے کہ ہم نے اپنی مرضی کی ایک قانون یا اپنی مرضی کا ایک شریعت کا نفاذ کرنا ہے۔ ان کی وجہ سے ان کا تعلق جس مرضی ملک سے ہو، لیکن اس کے ریپرکشنز دنیا میں ہر مسلمان کو، چاہے وہ شیعہ ہو، سنی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، جو مرضی جس مرضی مسلک سے اس کا تعلق ہو، اس کو اپنے کندھوں پہ اس کو اٹھانا پڑے گا۔ یہ بڑھتے ہوئے خطرات کیا ہیں مسلمانوں کے لیے؟ پوری دنیا میں کیا جگہ تنگ ہونا شروع ہو گئی ہے؟ آلریڈی مجھے پتا ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کو بڑے سیریس ایشوز رہے ہیں،
اور ریپرکشنز رہی ہیں, وکٹمائزیشن بھی ہوئی ہیں. 9/11 کے بعد امریکہ کے اندر ایسے واقعات ہوئے ہیں جہاں مسلمانوں کو وکٹمائز کیا گیا. پھر بالی ووڈ کی ایک مووی آئی تھی کرن جوہر کی, مائی نیم از خان. اس مووی میں خاص طور پہ ان واقعات کی نشاندہی کی گئی اور اس میں کہا گیا کہ مائی نیم از خان اینڈ آئی ایم ناٹ اے ٹیررسٹ. مجھے سب سے پہلے جوائن کریں گے شبیر بدر, ARY کے خصوصی نمائندہ ہیں اس میں ہیں یہ, اور مجھے جوائن کریں گے لارڈ نذیر احمد برٹن سے, بہت بڑی پاکستان کمیونٹی ہے جس کے یہ نمائندہ ہیں. مجھے جوائن کر رہے ہیں لاہور سے اس وقت شاہد احمد خان صاحب, ممبر ہیں US ڈیموکریٹک پارٹی کے, اور کیونکہ یہ پاکستانی بورن امریکن ہیں تو ان کے بھی تاثرات بڑے اہم ہیں کہ پاکستانیوں کو بڑھتے ہوئے اور مسلمانوں کو ان جنرل کیا کیا مشکلات ہو سکتی ہیں. بٹ شبیر سب سے پہلے مجھے پیرس سے لیٹسٹ بتائیں گے کہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ کیا ہے. جی مبشر صاحب, لیٹسٹ تو یہی ہے کہ گزشتہ روز فرانس کی کیپٹل فرانس میں گستاخانہ خاکے شائع کرنے والے سیاسی جریدے چارلی ابدو کے دفتر پر حملے میں جو 10 صحافی اور 2 پولیس اہلکار سمیت 14 افراد ہلاک ہوئے. ہلاک شدگاؤں میں کارٹونسٹ جریدے کے چیف ایڈیٹر اور دوسرے 3 کارٹونسٹ شامل تھے. حملے کے فوراً بعد دہشت گرد ایک سیاہ رنگ کی کار میں فرار ہو گئے. پولیس ذرائع کا کہنا ہے نہیں شبیر, مجھے اس کے بعد کی بات بتائیں. یہ تو بتا چکے ہیں, تو ہم کل سے بتا رہے ہیں نا, یہ تو وہ تفصیل ہے کہ جو میں نے ابھی بھی ریپیٹ کی ہے. مجھے بتائیں اس وقت لوگوں کا رد عمل کیا ہے, حکومت کا کیا رد عمل ہے, کیا وہ ایک صفحے پہ ہیں کہ نہیں ہے؟ جی حکومت بالکل ایک صفحے پہ ہے. کل بھی جو جس وقت یہ واقعہ ہوا تھا اس کے بعد یہاں کے صدر فرانسوا ہالینڈے نے قوم سے خطاب بھی کیا تھا اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس وقت ہمیں قومی یکجہتی کی سخت ضرورت ہے. اس کے فوراً بعد سابقہ صدر نیکولا سرکوزی نے بھی اس حملے کی شدید مذمت کی اور یہی کہا کہ ہم اس وقت پوری قوم متحد ہے. جبکہ جس وقت یہ واقعہ ہوا تھا رات بھر لوگوں نے امن مارچ کیا, اس میں ہزاروں افراد, جیسے کہ آپ نے خود بھی پہلے بتا دیا, ہزاروں افراد شامل تھے جو رات بھر وہاں گئے ہیں اور انہوں نے شمعیں بھی روشن کی ہیں اور اس عزم کا اظہار کیا کہ ہم فرانس سے یکجہتی کو, فرانس سے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے. رائٹ, تھینک یو ویری مچ. فرانس سے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ دیں گے. دیٹ از اے ریزالو جو گورنمنٹ اور نیشن کا ایک ساتھ چاہیے ہوتا ہے. وہ اس کے لیے کوئی اشتہار چلانے کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کے لیے کوئی ایڈورٹائزنگ کیمپین کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. دیٹ ہیز ٹو بی اے نیشنل پرائیورٹی. بٹ آبویسلی ایک ترقی یافتہ اور ایک ترقی پذیر ملک میں بڑے فنڈامنٹل قسم کے ڈفرینسز ہیں جو واضح طور پہ نظر آ رہے ہیں. شاہد احمد خان, السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہد احمد خان, سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ 9/11 کے بعد کیا واقعی مسلمانوں کو وہ مشکلات پیش آئیں جیسا میں نے جس فلم کا ذکر کیا اس میں کہا گیا, اور بھی ہمیں واقعات اس طرح کے ملتے ہیں, لوگ کہتے ہیں بڑی وکٹمائزیشن ہوئی, کیا ایسا ہوا؟ اور کیا اب ان واقعات کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں ان کے لیے ذرا مشکلات پیدا ہوں گی دنیا بھر میں؟ بہت شکریہ مبشر لقمان صاحب. آف کورس یہ جب اس قسم کے کوئی ایکٹس ہوتے ہیں پوری دنیا میں یا کسی جگہ بھی دنیا میں تو اس کا فال آؤٹ تو یہ ہوتا ہے, لوگوں کو ایک سرٹن ریلیجن کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں اور کامن مین آن دا اسٹریٹ. لیکن اس میں یہ ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو سمجھدار لوگ ہیں, وہ تو اس رو میں نہیں بہتے. لیکن آپ دیکھ لیجئے 9/11 کے بعد ایون دو کہ امریکہ کے فنڈامنٹلز آر سو اسٹرانگ کہ اس میں کوئی بہت زیادہ خرابی نہیں ہوئی, کوئی لوگوں کے گھروں پہ حملے بہت کم ہوئے اکا دکا, اور بلکہ مسلمانوں کے علاوہ وہ سکھوں پر اور دوسرے مذاہب کے لوگوں جو ملتے جلتے ہیں, جن کے فیشل ہیئر اور یا ٹربن وغیرہ لیتے ہیں, ان پر بھی ہوئے. لیکن بائی اوور آل کوئی بہت زیادہ امپیکٹ نہیں ہوا. یہ ضرور ہوا کہ ایک جو لوگ امریکہ میں الیگل رہ رہے تھے یا ان کے پاس نان ڈاکومنٹڈ جو لوگ تھے اور جو نیو یارک اور LA یا اس جگہوں پر رہ رہے تھے,
ان کے اوپر بہت اثر ہوا اور یو ایس گورنمنٹ نے پھر وہ ایک کیمپین شروع کی جس میں انلیگل لوگوں کو شاہد صاحب معذرت کے ساتھ میری بات ڈاکومنٹڈ لوگوں پر کافی زیادہ نظر رکھی گئی. میری بات بری لگے گی لیکن انلیگل امیگرینٹس یا انلیگلی رہنے والوں میں دنیا میں جہاں پہ بھی ہوں میری ان کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے. وہ پلیز دیٹ از ناٹ مائی کنسرن. میرا کنسرن ہے جو لیجٹمیٹ رہ رہے ہیں جو سوسائٹی کا حصہ ہیں میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں. دیکھیے اب اگر میں آپ کو اپنی ذاتی مثال دینا چاہوں تو جب یہ 9/11 کا جو پہلا اٹیک ہوا تو آئی واز آن دا روڈ تو مجھے میری وائف نے کال کیا کہ اب گھر واپس آ جائیں یہ کچھ ہوا ہے. تو پہلی کال جو میرے گھر پر آئی وہ میرے ایک دوست فزیشین ہے جوئش گائے فرام